بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ بولے مولانا ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ ہمارا جو اخلاق کا مسئلہ ہے یہ کون صحیح کرے گا؟ معاشرے میں تو کوئی فلٹر ہی نہیں ہے، نہ ٹی وی میں نہ میڈیا میں، اسکول بھی ہے وہ اسکول نہیں رہے، ٹیچر بھی وہ ٹیچر تھوڑی رہا ہے۔ پہلے ٹیچر مربی ہوتا تھا، یعنی تربیت کرنے والا، جو ہم جیسی بہرحال ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو ان کے جو اساتذہ ان کے اخلاق آج تک آپ کے ذہن میں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آج کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں یا مربی اچھے نہیں ہیں، لیکن اوور آل آپ دیکھیں نا، اب تو گھنٹوں کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے، بس اتنے آئیں گے پڑھائیں گے چلے جائیں گے۔ اب اس بچے کی چاہے وہ ہمیں یاد ہے انگلش کا ٹیچر بھی تھا تو بھی تربیت کرتا تھا، میتھس کا ٹیچر تھا لیکن آ کے اچھی بات کوئی نہ کوئی بات سمجھاتا تھا، بتاتا تھا۔ آج تو دنیا کمرشلائز ہو گئی ہے۔ آج آپ اپنے بچے کو میتھ، فزکس، انگلش اور پتہ نہیں کتنے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے کتنی فیسیں دیتے ہیں، ایم بی اے، بی بی اے، میڈیکل، یعنی انسان بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ بن جائے، لیکن انسان بننے کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ اس کو کوئی بھیجے، یہ انسان تو بنے۔ اور یہ جو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں یہ سب تو کمرشل ہیں، سب کمرشل ہیں۔ وہ آپ کا بچہ انجینئر بن کے نکل جاتا ہے، پھر وہ معاشرے میں کیا کرتا ہے، کیسے، جتنے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اتنا خراب ہے۔ آپ کے سامنے نشہ، ڈرگز اوپن ہیں، آپ دیکھ لیں، جو چھپنے کی کیا بات ہے، آپ کو مارس میں تھوڑی رہتے ہیں۔ پارٹیاں، محرم نامحرم گیدرنگ، جتنی بڑی یونیورسٹی اتنا ماڈرن میں چلے جائیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ سب میرے اوپر فون آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے، جتنا ماڈرن ہے، جتنی فیس دے رہے ہیں ماں باپ اتنا بچہ برباد ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ تو یہ بچہ جب کل کو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا کچھ بھی بنے گا، یہ کیا معاشرے کی تربیت کرے گا یا اس کو برباد کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پہلی تو پوری کوشش ہماری ہوتی ہے ہمارا بچہ باہر چلا جائے، باہر جائے، وہ ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں وسائل نہیں ہے، آپ برین ڈین، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی کرے مولانا صاحب، ہمیں کیا ہے، بس باہر چلا جائے۔ لوگ پریشان ہیں باہر، کیونکہ 18 سال بعد ویسے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بیٹی کالے کے ساتھ بھاگ گئی، بیٹا جو ہے پتہ نہیں کہاں پایا جاتا ہے، یہ بیٹا تھا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، میجورٹی کو کفر کا معاشرہ، نفاق جس کے اندر ہو، ظلم جس کے اندر ہو، بے حیائی، برائی جس کے اندر ہو۔ میں ایجوکیشن بات نہیں کر رہا، ایجوکیشن اچھی بھی ہے بری بھی ہے، تعلیم تو آپ کو اچھی ملے، لیکن اگر آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں آپ پڑھیں اور جائیں لے کر آ جائیں، لیکن جو معاشرہ ہے وہ انسان تو نہیں بنا رہا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جی کیس ہو گئے، فلانا ہو گیا، یوں ہو گیا، بچہ گیم کھیل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں ایڈ کون سے آ رہے ہیں، کمرشل کون سے آ رہے ہیں۔ تو انسان کیسے بنے گا؟ یہ کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ اس کا اخلاق بہتر ہو؟ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مجلسوں میں تو بوڑھے کم ہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ برابر ان سب کی حفاظت کرے، لیکن پہلے بزرگ گھر کے ہوتے تھے، سمجھاتے تھے پیار سے، دادا دادا نانا، اب تو سب واٹس ایپ ہو گیا۔ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے گھر میں تو وہ اپنے الگ موبائل میں، دادا اپنے الگ موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دادی الگ ہے، اماں الگ ہے، یعنی اب وہ تو ماحول ہی نہیں رہا کہ آپ بیٹھ کے کسی کو 4 باتیں سمجھاتے۔ اب تو عیدی بھی اس کو بٹ کوائن میں چاہیے، ڈیجیٹل کرنسی میں، عیدی دے دیے گا۔ تو یہ معاشرہ کیسے پہنچے گا اس جگہ، وہ مدینہ فاضلہ، وہ شہر کہ جسے ابن سینا، فارابی، ارسطو سب یاد کرتے ہیں، وہ زمانہ کہ جہاں پر سونا سر پہ رکھ کے گھوما جائے تو کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ بچہ جائے گا وہاں، یہ پہنچے گا بچہ وہاں، اس جانے موت۔ کون ہے، کون دے گا تعلیم؟ اسی لیے عزیزان محترم، اگر ہم اپنے اوریجنل ٹیکسٹ سے دور ہو جائیں تو معاشرے کو یہ یاد ہوگا۔ مولائے کائنات نے جب یہ کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے،
میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. پوچھو وہ جو سب جانتا ہو اور باب علم ہے. رسول کو انا مدینۃ العلم وعلی. اب علم کا شہر رسول ہے, دروازہ, یعنی اس کے بغیر علم ملنے والا نہیں ہے. کتنا علم ہوگا, کیا علم ہوگا, کیسا علم ہوگا, خود مولا فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 علم کے باب دیے اور ہر باب میں 1000 باب تھے. اتنا علم کہ کوئی لینے والا نہیں ہے. مولا کائنات کنویں میں جا کر پھیلا کوئی. لوگوں نے کیا پوچھا, جس اتنا علم, مگر امام نہیں جانتے ہوں گے ہم لوگ آسمان میں کیسے جاتے ہیں, راکٹ کیسے بنیں گے, سیٹلائٹ کیسے بنے گی, اگر امام نہیں جانتے تھے. کیوں نہیں بتایا امام نے؟ کیونکہ امام جانتے تھے یہ مادے میں ترقی کر لے گا, یہ اسکائی اسکریپرز بنا لے گا, یہ جہاز بنا لے گا, یہ موبائل بنا لے گا, یہ سارے کام کر لے گا, یہ انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولا ہے, لیکن ہے یہ فارمولا؟ سارے گیم موبائل میں ہوں گے, نہج البلاغہ نہیں ہوگا. اگر ہوا بھی تو کون پڑھے گا, کون پڑھے گا؟ اتنی موٹی موٹی کیمبرج کی کتابیں ان بچوں کو پڑھا دیں, اچھی بات ہے, پڑھا منع نہیں کرتا ہوں. اس کو رسالہ حقوق تو پڑھائیں. باپ کا احترام کیسے کرنا ہے, ماں کا احترام کیسے کرنا ہے, استاد کا احترام کیسے کرنا ہے, اب یہ کون بتائے گا؟ جانے میں اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ. یہ کتنی پرسنٹیج ہے ہماری زندگی میں؟ تو کہاں معاشرہ؟ مولانا بیٹا احترام نہیں کرتی اولاد, کیسے کرے گی؟ سکھایا ہی نہیں کچھ اس کو. بے راہ روی کا شکار ہے معاشرہ, بے حیائی, برائی, دوسرے کے حقوق کو, چاہے وہ حقوق الناس مادی ہو. امام حسین علیہ السلام نے عزیزان محترم کربلا میں کہا کہ اگر کسی کی گردن پر کسی کا حق ہے وہ میرے ساتھ مت آئے, وہ میرے ساتھ نہ شہید ہو. مرے بھی نہیں, امام نے منع کر دیا تھا, اگر تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہے تو چلے جاؤ, چلے جاؤ. اتنا امام حسین پاکیزہ. اور یہاں ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حق ہیں. ایک تو حق وہ ہے کہ جو مادی ہے, پیسوں والا. ایک حق ہے کہ میں نے کسی کی بے عزتی کر دی, انسلٹ کر دی, کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی. کسی گھر کے دروازہ کھلا تھا, میں نے بغیر دیکھے جھانک کر اس کی نامحرم پر نگاہ کر دی. حق الناس ہے. کسی کی پروفائل میں جا کر جان بوجھ کر اس کے گھر اور اس کی فیملی کی تصویریں دیکھ لیں. حق الناس ہے. بہت پکڑ ہے. اخلاق ایسے صحیح نہیں ہوتا معاشرے کا جب تک اندر خوشبو نہ ہو. خدا کا شکر کرے, محبت اہل بیت ایسی خوشبو ہے کہ انسان کو بچا لے گی. یہ محبت نہیں ہوتی تو آپ بیٹھے ہوتے یہاں پہ. کس کے پاس ٹائم ہے آج آپ کے سامنے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آج. 1 گھنٹہ مجلس سننا بڑا کمال ہے آج کی دنیا میں. آپ یقین کریں آسان نہیں ہے. آج 50 سیکنڈ سے زیادہ انسان ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. 50 سیکنڈ سے زیادہ تحمل نہیں ہے انسان کے اندر, لیکن گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ اندر محبت ہے آپ کے, اور امام حسین نے آپ کو کھینچا ہوا ہے. بس یہی نجات ہے, کوئی نجات نہیں. بس اللہ صلی اللہ
معزز جان محترم، وقت مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب مصائب زیادہ پڑھا کریں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، پڑھتے پڑھتے وقت اپنے آخری اس میں نکل جاتا ہے۔ بہرحال کربلا میں پیاس، جب امام کے پاس سے لشکر پہلے پہنچا نا ہر کا، تو پیاسا تھا، امام نے پانی پلایا۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ ایک شخص سے وہ جس میں پانی تھا وہ کھل نہیں رہا تھا مشکی کا، امام حسین علیہ السلام نے خود کھول کے دیا۔ اور وہی جو لوگوں کو پانی پلا رہے تھے ان کا اپنا پانی جو ہے وہ 7 محرم کو بند ہو گیا۔ جو جتنی دیر سے شہید ہوا وہ اتنا پیاسا تھا۔ وہ ہم ظاہر ہے ہمیں پیاس کا کہاں احساس ہے، اس لیے ہم تو رمضان بھی ایسے گزارتے ہیں، اللہ کرے پیاس نہ لگے، یہ کھا لو وہ کھا لو، پانی نہ لگے۔ کھانے کی شدت کتنا، آپ دیکھیں امام حسین کا کرم ہے کہ گھر پیاسا لٹ گیا، بچے پیاسے شہید ہو گئے، مگر آج پوری دنیا حسین کے صدقے میں پانی پی رہی ہے۔ کچھ ہو نہ ہو پانی کی سبیل ضرور ہوتی ہے، کچھ ہو نہ ہو پانی ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو اور دے، جوس شربت پلائیں، لیکن بہرحال تقدس کا احترام کریں۔ آج کے معاشرے میں بعض اوقات سبیلوں میں ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، کم از کم سوگ کے ساتھ مناسب، سادگی رکھیں۔ امام حسین آپ کی نیت جانتے، امام حسین آپ کا خلوص جانتے۔ وہ مشہور واقعہ، وہ شخص جو امام بارگاہ میں چائے پلاتا تھا، مر گیا، انتقال ہو گیا، عالم دین کے خواب میں آیا، کہا کیا خبر ہے؟ کہا امام حسین بڑے کریم ہیں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں مرا میری پہلی رات قبر میں امام حسین آئے۔ کہا مشہدی علی، ہم نے تمہیں یہ سب دیا، جو تم نے ہماری خدمت کی ہے نا، یہ سب دیا، قیامت میں تمہیں ہم بہت کچھ دیں گے، یہ تو تھوڑا سا ہے، بس یہ باغ، یہ قبر۔ مشہد علی، تم نے 12,000 پتہ نہیں کتنے چائے کے پیالے پلائے تھے نا، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اور رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو، کم دیا؟ کہا نہیں مولا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ ایک ایک پیالے کا حساب رکھتے ہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں خود سب کو چائے پلایا کرتا۔